سورت آل عمران آیت نمبر 142, 143 اور 144 کی تفسیر، مختصر تفسیر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں 142۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد کے ذریعے امتحان اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ یہ جہاد تلواروں کے ساتھ اور آج کے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جہاد آپ کا قلم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دین پہ چلتے ہوئے ہر طرح کی جدوجہد اس میں شامل ہے۔ یہاں پہ جو ذکر آیا جنگ احد کے حوالے سے، تو یہ وہ جہاد ہے جو اپنی اصل صورت میں ابھی بھی موجود ہے۔ یعنی جنت کے جن اعلیٰ درجات اور مقامات پر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ بس یوں ہی بیٹھے بیٹھے آرام سے وہاں جا پہنچو گے اور اللہ تمہارا امتحان لے کر یہ نہ دیکھے گا کہ جہاد میں حصہ لینے والے اور اس میں ثابت قدم رہنے والے کون کون ہیں؟ جنت کے بلند درجات پر تو وہی لوگ فائز ہوں گے جو اللہ کی راہ میں ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں بھی اللہ کے دیکھنے یا جاننے سے وہی مراد ہے جو سابقہ آیات میں مذکور ہوئی، یعنی وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ کہ مسلمانوں کی پوری جماعت یہ صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اللہ سب جانتا ہے، لیکن وہ یہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے کہ کل کوئی اٹھ کے یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں آزمایا تو ہوتا، ہم پہ یہ وقت آیا ہوتا تو ہم بھی ثابت قدم رہتے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے موقع پہ جو زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اور تبلیغ کی، اور جب اول تو اپنے نفس پہ ہی ان کو کنٹرول نہیں ہوتا، وہیں پہ وہ فیل ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سی جگہوں سے میں وہ فتنہ بن رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا جب موقع آتا ہے تو وہ بھاگنے کے ہر راستے اختیار کرتے ہیں اور نئی نئی تعویلیں اور توجیہ پیش کرتے ہیں جہاد کے خلاف۔ تو اللہ تو سب جانتا ہے، وہ صرف یہ آپ سب کو بتانا چاہتا ہے، ہم سب کو، کہ اس راہ پہ چلنے کے لیے کون کتنی کوشش کر رہا ہے، کتنی جدوجہد کر رہا ہے، کتنا ثابت قدم رہ رہا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا نا کہ جنت کے بلند درجات پر تو وہی لوگ فائز ہوں گے جو اللہ کی راہ میں ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں یہاں ذرا سا کوئی کرٹیسائز کر دے، ہمارے مرد حضرات کو داڑھی پہ یا ٹخنے سے اونچی شلوار کرنے پہ، جو کوئی سنت رسول ہے، تو اب پریشان ہونے لگ جاتے ہیں، اور ہم خواتین پردہ اور اس کے اوپر شرعی پردہ، تو یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ امتحان ہوتا ہے، جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ جنت کے اعلیٰ درجے پائے گا، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ پھر اپنا ٹھکانہ خود دیکھ لے۔ اس لیے فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، اللہ آپ کے دلوں کا بھی حال جانتا ہے، اور زندگی میں کبھی ایسا موقع ضرور آتا ہے جنگ احد کی طرح کہ جب تک انسان جیتی ہوئی بازی ہار نہ جائے اور اس کا ایمان اس وقت تک مضبوط اپنی جگہ پہ نہ رہے، تو سمجھ لیں وہ امتحان، اس ایمان کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوا۔ کیونکہ جب تک کہ ہمیں اس میں بینیفٹ نظر آتا ہے، فائدہ ہوتا رہتا ہے، ہماری واہ واہ ہوتی ہے، عزت شہرت ہوتی ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں مسلمانوں کو یا اسلام کو یا شاعر اللہ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو ہم صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو لبرل بنانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، اس لیے ایسے موقع آتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے چڑھتے سورج کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ جب اسلام کو عروج مل رہا ہوتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ، اور جب اس پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم پھر لبرل ہونے کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ٹھیک ہے، اس وقت تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ خباب بن عارت اور مشرکین مکہ کی سزائیں آپ پڑھ لیں۔ مکی دور میں مسلمانوں پر قریش مکہ کی طرف سے بے پناہ مظالم
اور مصائب ڈھائے جا رہے تھے۔ سیدنا خباب رحمت رضی اللہ عنہ بن عارت ان مصائب سے کچھ گھبرا گئے اور چاہا کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائیں کہ جس وقت کی آپ بشارت سناتے ہیں وہ کب آئے گا۔ چنانچہ وہ خود راوی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت وہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان مشرکوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی، مگر وہ اپنے سچے دین سے پھرتے نہیں تھے، اور آرا ان کے سروں کے درمیان رکھ کر چلا دیا جاتا تھا اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر وہ سچے دین سے پھرتے نہیں تھے، اور اللہ ایک دن اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں مگر تم لوگ جلدی مچاتے ہو۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سیدنا خباب بن عارت کو صبر اور استقلال اور ثابت قدمی کا وہی سبق سکھایا جو اس آیت میں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ حضرت جو ہمارے صحابہ خباب بن عارت آئے تھے، ان کو بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا کرتے تھے کفار مکہ، اور ان کی کوئلے میں یہ جو لوہا بنانے کا کام ہوتا تھا تو اسی دہکتے ہوئے کوئلوں پہ آپ کو لٹا دیتے تھے اور پکڑ کے اور اوپر کوئی پتھر رکھ کے، اور آپ کی حضرت خباب بن عارت ان کی ہسٹری ضرور پڑھیں، انہی کے جسم کی چربی سے وہ لوہا جو کوئلہ وہ بجھتا تھا، اور اس سے ان کے پوری کمر میں پیٹھ پہ بہت سے اس کے گڑھے اور نشانات موجود تھے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ انہی کی روایت کیوں لائے گی کہ ان کو بہت ہی تکلیف دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی یہاں ٹائم نہیں اس بات کا، کبھی اس میں علیحدہ سے بات کریں گے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آیت نمبر 143 143 کی تفسیر۔ اس سے پہلے تم موت شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو، سو اب تم نے اس کو جنگ احد میں بریکٹ میں ہے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس آیت میں غزوہ احد کا ایک دوسرا منظر پیش کیا گیا۔ جبکہ مسلمان ابتداءً تو شکست سے دوچار ہوتے تھے، تو صحابہ کرام غزوہ بدر میں شرکت سے جو محروم رہ گئے وہ شہدائے بدر کے فضائل سن سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر پھر اللہ نے ایسا موقع فراہم کیا تو ہم اللہ کی راہ میں جان دے کر شہادت کے مراتب حاصل کریں گے۔ مشورے کے وقت ایسے ہی صحابہ نے زور دیا تھا کہ جنگ مدینہ سے باہر کھلے میدان میں لڑنی چاہیے، لیکن جب شکست ہوئی تو ایسے صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ بھاگ نکلے۔ اس آیت میں انہی لوگوں سے خطاب ہے کہ جو چیز تم چاہتے تھے وہ تمہیں پیش آئی، اب پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو، اور جب ایسا موقع آ جائے تو پھر ثابت قدم رہو۔ 144 کی تفصیل طلب ہے، کریں گے مختصری، انشاءاللہ وہ اگلی آیت میں کریں گے کیونکہ یہاں پھر یہ بہت طویل آیت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔